السلام علیکم عوام الناس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوئی ہوں ایک اور ریویو ویڈیو کے ساتھ، اور اس دفعہ ہماری ڈسکشن کا موضوع ہوگا ڈرامہ سیریل پنجرہ۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جن لوگوں نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا ان کے لیے ویڈیو میں سپوائلرز ہو سکتے ہیں، سو بی کیئرفل، اور اگر آپ سپوائلرز کو مائنڈ نہیں کرتے تو کیپ واچنگ۔ اس ویڈیو میں بات کروں گی کہ کس طرح سے ڈراماز معاشرتی مسائل کو شو کر رہے ہوتے ہیں اور کیوں اس طرح کے ڈراموں کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ان کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے اور وہ مجھ سے اگری کرتے ہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔ جی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل پنجرہ کے بارے میں۔ اس کو لکھا ہے اسما نبیل نے اور پروڈکشن ہے شو کیس پروڈکشنز کی۔ اس ڈرامہ میں حدیقہ کیانی کردار ادا کر رہی ہیں ایک اپر مڈل کلاس خاتون کا، اور اس کے بعد سنیتا مارشل جو اسی کلاس کی ایک سنگل مدر ہیں۔ حدیقہ کا جو رول ہے وہ ایک ایسی ماں کا ہے جو شوہر کی بات مان کر اسی کی بتائی ہوئی راہ پر چل رہی ہے، اپنے بچوں کی تربیت اسی کی مرضی سے کر رہی ہے۔ اس کا شوہر اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا چاہتا ہے، وہ بچوں کی ہر چیز پر سختی سے کنٹرول کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بچہ غلطی کر بیٹھے تو اس کا قصوروار ماں کو ٹھہراتا ہے۔ اگر بچہ پڑھائی میں اچھا ہے تو صحرا اس کا باپ کے ساتھ ہے کیونکہ اس نے اس پر سختی کی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ بچہ پڑھائی میں پیچھے رہ گیا ہے تو وہ صرف ماں کا قصور ہے۔ دوسری جانب فیملی ہے وجیہہ کی، جس کا رول سنیتا مارشل پلے کر رہی ہیں۔ وہ سنگل مدر ہے اور اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا ہے اور وہ اپنے بچوں کو اکیلی پال رہی ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو اعتماد دیا ہے، ان کے ہاتھ میں فیصلے کا اختیار دیا ہے، ان پر ٹرسٹ کیا ہے، اسی وجہ سے وہ دونوں بچے صحیح اور غلط کو پہچانتے ہیں۔ دوسری جانب جو فیملی ہے خدیجہ اور جاوید کی، یعنی کہ عمیر رانا اور حدیقہ کیانی کی، اس میں جو چھوٹا بچہ ہے آبان، وہ ٹربلڈ کڈ ہے، وہ کانفلکٹس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس کا انٹرسٹ میوزک میں ہے اور اس کا جو فادر ہے اس کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ بچہ اپنی پسند اور اپنے باپ کی پسند کے درمیان پس رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک دوست کے کہنے پر ڈرگز لینا شروع کرتا ہے۔ دوسری طرف اس کی بڑی بہن بھی اسکول میں مسئلے کا شکار ہو جاتی ہے کیونکہ وہ گھر والوں سے چھپ کر جو فون استعمال کر رہی ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے پکڑی جاتی ہے۔ اس کے اسکول فیلوز اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور ابان یہ سن کر غصے میں ایک لڑکے کو دھکا دے دیتا ہے جو مر جاتا ہے، اور کیونکہ وہ امیر ماں باپ کی اولاد تھا اس لیے ابان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ڈرامے میں پورٹری کیے جانے والے سوشل ایشوز یا سوشل پرابلمز۔ سب سے پہلا اور جو مسئلہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے، ہر جو بھی شخص پہلی دفعہ ڈرامہ دیکھتا ہے اس میں یہی مسئلہ سب سے پہلے نظر آتا ہے، اسٹرکٹ پیرنٹنگ کا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم اپنے اسکول لائف، کالج لائف اور پھر یونیورسٹیز تک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے کچھ کلاس فیلوز ایسے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس بہت سخت ہوتے ہیں، وہ ان پر پڑھائی کے حوالے سے سختی کرتے ہیں، گریڈز صحیح نہ لینے پر، اور حتیٰ کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے پر بھی ان پر سختی کی جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے پڑھائی کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی دلچسپی لیں۔ اب اس طرح کے بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ چور راستے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، وہ سختی کا آلٹرنیٹیو نکال لیتے ہیں کسی اور طرح سے، اور اس طرح وہ ان چور دروازوں سے گھر سے نکل جاتے ہیں اور پھر گندگی میں دور تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے آن کیمپس ڈرگ ڈیلنگز۔ خصوصاً بڑے شہروں میں یہ چیز ہوتی ہے، اور شاید جہاں پہ بوائز زیادہ پڑھتے ہوں وہاں پہ یہ چیز ہوگی کیونکہ لڑکیاں ان کاموں میں 100 میں سے کوئی 10% ہی ہوں گی، لیکن بوائز کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کاموں میں پڑھ سکیں۔ ان ڈرگ ڈیلرز کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا، یعنی کہ ٹیچرز اور اسکول ایڈمنسٹریشنز، کیونکہ وہ بچے جو ڈرگز دے رہے ہوتے ہیں ان کا تعلق پیچھے سے کہیں کسی بڑی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے اور اسکول ان کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تیسری بات یہ کہ اگر ابان اور ابیر کو ان کے ماں باپ نے اعتماد دیا ہوتا تو غلط راستے استعمال کرنے کی انہیں ضرورت ہی پیش نہ آتی، اور نہ ہی وہ اس قدر بڑی مصیبتوں میں پھنستے۔ مصیبت سے میری مراد ابان کا جیل جانا اور اس کے بعد پیش آنے والے مسائل ہیں۔ بچے کو جیل بھیج کر ہی بات ختم نہیں ہو جاتی، وہاں پہ اس کا وکیل خرید لیا جاتا ہے۔ وہ وکیل بچے کو بچانے کے بجائے اس کو مزید مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا اگر جاوید یعنی ابان کے والد اپنی انا کو چھوڑ کر اپنی بیگم اور ان کی دوست کی بات مان لیتے۔ اب ویڈیو کے اینڈ کی طرف میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اس طرح کے ڈراماز کی کس قدر ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں۔ امید ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس ڈرامہ سے یہ بات ضرور سیکھی ہوگی کہ اولاد کی تربیت کی جاتی ہے، نہ کہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے۔
ہمیں اس طرح کے مزید ڈراماز بنانے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ نوجوان نسل کو پتہ چل سکے کہ آنے والی نسلوں کے ساتھ انہوں نے کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، نہ کہ وہ جو خود جس چیز سے گزر چکے ہیں، جس جنریشن ڈرامہ سے وہ گزر چکے ہیں، وہی آگے فارورڈ کرتے جائیں۔ ان کو اچھی جابس کی ضرورت تو ہوگی، لیکن کیا فائدہ ان جابس کا اگر ان میں سیٹسفیکشن ہی نہ ہو، اور وہ وہی ٹراماز جن سے وہ خود گزرے ہیں اپنی آگے آنے والی جنریشن میں بھی وہی ٹراما منتقل کرتے رہیں۔ والدین کا کام بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے، نہ کہ ان کو سرکس کے لیے تیار کرنا ہے۔ آپ لوگ کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔